میرے معزز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کی لمبی چھٹیاں ہیں، اس لیے اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ آپ کو چھٹیوں کے صحیح استعمال کے تعلق سے کچھ ہدایتیں دی جائیں تاکہ چھٹیوں کا صحیح استعمال ہو سکے اور چھٹیوں سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے لیے میں حافظ مسترشد اللہ خان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں گے اور آپ کے سامنے کچھ عرض کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں میں اسٹوڈنٹس کو اپنی چھٹیوں کے صحیح استعمال کے تعلق سے کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں لکھنا پڑھنا منع ہے، یا یہ کہ چھٹیوں میں لکھنا پڑھنا غلط ہے۔ چھٹی جو ہوتی ہے مدرسے یا اسکول اور کالج کے ریگولر سسٹم کی چھٹی ہوتی ہے، حاضری کی چھٹی ہوتی ہے، پڑھائی کی چھٹی نہیں ہوتی۔ ہم چھٹیوں میں بھی پڑھنا لکھنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ عبادتوں کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ چھٹیوں کے صحیح استعمال کا، ہالیڈیز کو صحیح یوز کرنے کا ایک مبارک طریقہ والدین کی خدمت ہے۔ حکم پر عمل کرنا تو لازم ہوتا ہی ہے، جس کو ہر ایک جانتا اور سمجھتا ہے، مگر جسے خدمت کہتے ہیں، خدمت بالکل ہی الگ چیز ہے۔ خدمت وہ چیز ہے جسے آدمی خود آگے بڑھ کر انجام دیتا ہے، یعنی حکم دینے اور بولنے سے پہلے خود سمجھ کر، خود آگے بڑھ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ خدمت ہے، جس پر آدمی کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ حکم پورا کرنے پر دعا نہیں ملتی ہے، حکم پورا کرنے پر اگر کچھ ملتا ہے تو بس تنخواہ ملتی ہے۔ دعا کب ملتی ہے معلوم ہے؟ حکم دینے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے ہم خود سمجھ جائیں کہ اس وقت کیا کام کرنا چاہیے۔ جس وقت جو کام کرنا چاہیے آدمی خود سمجھ کر آگے بڑھ کر کر دے۔ مثال کے طور پر ایک بچے یا بچی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت میرے ابو کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، خود سمجھ کر خود آگے بڑھ کر وہ چیز دے دے۔ بولنے سے پہلے خود آگے بڑھ کر وہ کام کر دے۔ موقع دیکھ کر ہم خود سمجھ جائیں کہ اس وقت ہماری امی کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہماری امی اس وقت دوا لیتی ہیں، خود آگے بڑھ کر دوا لا کر دے دے، پانی لا کر دے دے اور کہے امی دوا کھا لو، یہ آپ کی دوا ہے، یہ پانی ہے۔ ایسا کرنے سے امی اور ابو کی دلی دعائیں ملتی ہیں۔ چھٹیوں کے صحیح استعمال کا ایک بالکل مناسب طریقہ مطالعہ ہے۔ کتابوں کا مطالعہ انسان کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور انسان میں تجزیے اور تحلیل کی بے پناہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دور حاضر میں یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے مطالعے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انٹرنیٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کبھی بھی کتابوں کا متبادل نہیں بن سکتی، لہٰذا کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ چھٹیوں کے صحیح استعمال کا ایک راستہ اہل علم و دانش کی صحبت ہے۔ اہل علم و دانش کی صحبت سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو کتابوں سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو اہل علم و دانش کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ چھٹیوں کے صحیح استعمال کا ایک اور طریقہ غریبوں اور مریضوں کی عیادت اور تعاون ہے۔ چھٹیوں میں طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس رہنے والے مجبور و معذور اور بیماروں کی مدد اور تعاون کا اہتمام کریں۔ چھٹیوں میں کرنے کا ایک کام رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہے۔
تعلیمی ایام میں مشغولیت کی وجہ سے چونکہ رشتہ داروں سے ملاقات مشکل ہوتی ہے، اس لیے چھٹیاں اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس سے صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں کی دلی دعائیں بھی مل جاتی ہیں اور رشتہ داروں کے تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میری ان گزارشات کے مطابق اپنی چھٹیاں گزاریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔